وجاء من اقصى المدینہ، اور دور سے ایک شخص دوڑا آیا۔ 3 رسول ایک بستی کی طرف بھیجے گئے، لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، جن کو نہیں آنا ہوتا وہ نہیں آتے، کیونکہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پہ کلام دل فریب بے اثر۔ لیکن یہ ایک دور سے آیا، ذرا سا اس کا ایک بہت ہی ایک ایموشنل لیول سوچئے، اس کو کس نے بتایا؟ اس نے تو خود نہیں سنا رسول کے پیغام کو، کسی نے تو اسے بتایا ہی ہوگا نا، کسی نے تو اس کو موٹیویشن دی ہوگی نا، اور جو اس کا صدقہ جاریہ بن گیا۔ آپ کے میرے لیے یہاں ایک عمل کی بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی زندگی میں آپ کو نیکی کا کوئی موقع ملے تو اس کو قبول کر لیجئے۔ کیا پتہ کہ وہ شخص جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ نیکی کر لے۔ ایک استاد کی کلاس میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک امام بخاری بن جاتا ہے، اور استاد کو اگر اس دن پتہ ہوتا کہ یہ بچہ کل میرے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا، تو کوئی اور ایک بھی نہ آئے، استاد اسی کو پڑھا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اسلام ہیڈ کاؤنٹ بنانا نہیں سکھاتا ہمیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے ساتھ پڑھائیے، بتائیے، سنسیئرلی ہر آنے والے کی قدر کیجئے، شاید اللہ تھوڑوں کو ہی زیادہ کر دے۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں آتے، ڈی کیو اسٹیشن بنے، بہت لوگ نہیں آئے، فکر نہ کیجئے، ذرا اس دن کو تصور میں لائیے کہ جب آپ اللہ سے ملیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور ملاقات ہوگی، اور آپ کہیں گے اللہ میں نے اس کو بھی بلایا، میں نے اس کو بھی بتایا، اللہ میں نے خود کو بھی بتایا۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو بہت بتاتے اور بلاتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو لکھیے، دوسروں کو بتانے اور بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو آپ خود کو یاد رکھیں گے۔ کسی کی بات سنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کتنی تیاری ہے، تو وہ بات کچھ اس قسم کی تھی کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ ایک شخص تھا، UK کی یہ بات ہے، تو کسی بھی وجہ سے اس کو ملکہ الزبتھ کو ملنے جانا تھا، تو جب اس کا وہ اپائنٹمنٹ سیٹ ہو گیا اور وہ جائے گا اور وہاں اس نے اپنی کوئی پریزنٹیشن دینی، تو پھر انہوں نے کسی کو بلایا، اس کو ادھر بھیجا، یعنی دیٹ واز دا پارٹ آف دی پروٹوکول، جہاں اس کو یہ تک بتایا گیا کہ تم نے ملکہ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اب اگر ادھر کپ ہوتا تو میں بتاتی کہ جب تم چائے کا کپ پکڑو گے نا، تو یہ جو انگلیاں نا یہ ملکہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ الٹے ہاتھ سے پکڑیں نا تو کپ میں سے انگلیاں بیٹھ جاتی ہیں، اور بازو کدھر ہوں، ہاتھ کدھر ہوں، تمہاری نظریں کدھر ہوں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ایک ملکہ کو ملنے والے کو مینر سکھائے جائیں تو آپ کو مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں لگا؟ جو شام کے سیشنز لے رہے ہیں الحمدللہ، تو اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، تو اللہ سے ملاقات کا شوق جو ہے نا، یہ بندے کو بہت ساری چیزوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے، اور ایک بندہ پھر اپنی زندگی میں اسی چیز کو لے لیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، میں نے آپ کو سجانا ہے۔ نماز سے پہلے اپنے آپ کو سجایا کریں، صاف ستھرے کپڑے، عطر لگائیں، جائے نماز کے اوپر تھوڑا سا عطر لگا لیں۔ آپ کے جو نماز کے دوپٹے ہیں ان میں سے گھی کی بو نہیں آنی چاہیے، سر پہ اکثر آئل لگا ہوتا ہے تو اس کی بو آتی، کبھی کسی کا دوپٹہ نماز کا دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر وقت تو نہیں، لیکن اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ سے ملنے جائیں، آپ یہاں بھی آتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا سجا کے لائیں، سوچ کے ساتھ نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کا رب آپ کو دیکھے۔